جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہم پیش کر رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت صادق اور امین. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابتدائی زندگی بسر کر رہے تھے، مکے کی زندگی ہے، نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے. یہاں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. یعنی اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا تو یہ اعلان نبوت یعنی ظاہر کر دینا نبوت کو، اعلان کر دینا اس کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 برس کی عمر میں فرمایا. لیکن اس سے قبل کی جو زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو سیرت طیبہ جو ہمارے سامنے آئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ کتابوں میں سیرت کے طور پہ موجود ہے. دنیا کا شاید کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہوگا جس کی ایک ایک مسکراہٹ کا ذکر ہو. یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک تکلم، ان کے چہرے کے تاثرات، چہرہ مبارک کے، ان کی جو کچھ ان کے یعنی مبارک لبوں سے نکلا، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں. یہ تمام چیزیں درج کر دی گئی ہیں. بہرحال جب جو عرب کا جو معاشرہ تھا وہ جنگوں میں پڑا ہوا تھا، دشمنیاں نسل در نسل چلا کرتی تھیں، اور ایسے موقع پہ جب تعمیر کعبہ جب اسے تعمیر کیا جا رہا تھا، اسے مزید رینوویٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت سب سے بڑا جو ایک مسئلہ آیا وہ حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ تھا. اور اس میں بڑے یعنی اب یہ مسئلہ بھی تھا کہ اس حجر اسود کی تنصیب ہر قبیلہ جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا. ہر قبیلے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے یہ جنت کا پتھر جو ہے یہ نصب کیا جائے خانہ کعبہ پہ. کسی صورت اس کا حل نہیں نکل رہا تھا. جب یعنی یہ تمام سرداروں میں فیصلہ ہوتا ہے کہ صبح صادق کے وقت جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی جو ہے یہ فیصلہ کرے گا یا وہی اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے. آپ قدرت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ صادق اور امین آ گئے. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا گیا اور اس کے تمام کونے اور چاروں اطراف سے اس کو تمام قبیلوں کے سردار جو تھے ان کو پکڑا دیا، اور اس کے بعد یہ حجر اسود جو ہے یہ نصب کیا گیا. اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوا. یعنی بہت بڑے ایک فساد سے، ایک بہت بڑے جھگڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل ہی عرب کو بچا لیا تھا. ان تمام جو ہمارے موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں سر، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل ہی بہت سے، چاہے وہ جو حلف الفضول کا وہ ہو، جنگ فجار ہو، یہ تمام چیزیں وہ واقعات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے، ان کی صداقت اور امانت کا پتہ چلتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میں بات کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بے مثال، حضور کا لڑکپن بے مثال، حضور کا عالم شباب بے مثال، حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت سے جو احوال ہے وہ بھی بے مثال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ، دیکھیں وہ جاہل معاشرہ جہاں جھوٹ پر فخر کیا جاتا ہے، جہاں حسد پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں چھیننے پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں قتل کرنے پر فخر کیا جاتا ہے، جہاں خرابی فساد برپا کرنے پر فخر کیا جاتا ہے، اگر اس جاہل معاشرے میں یہ پوچھا جائے کیا تم میں کوئی امانت دار ہے، تم میں کوئی دیانت دار ہے، تم میں بے قصوں کا کوئی سہارا ہے، کوئی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، مظلوموں کے لیے ظالم کے سامنے دیوار بن کر ڈٹ جانے والا ہے، تم میں کوئی امیدوں کا ستارہ ہے، تم میں کوئی نامور آدمی ہے، تم میں کوئی سچا ہے، وہ فخر سے کہتے ہیں ہاں ہمیں محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام دیکھیں یہ وہ ہستی ہیں کہ پوری کائنات میں انتخاب ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کو الگ کیا جاتا ہے، مسلمانوں میں انتخاب ہوتا ہے تو مومنین کو الگ کیا جاتا ہے.
مومنین میں انتخاب ہوتا ہے تو ولیوں کو الگ کیا جاتا ہے، ولیوں میں انتخاب ہوتا ہے تو پھر صدیقین کو الگ کیا جاتا ہے، صدیقین میں انتخاب ہوتا ہے تو صحابہ کو الگ کیا جاتا ہے، صحابہ کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر انبیاء کو الگ کیا جاتا ہے، انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے تو 313 رسولوں کو الگ کیا جاتا ہے، پھر ان میں سے 5 اولوالعزم رسول کو الگ کیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مصطفیٰ ہیں، یہ مجتبی ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہر ایک شخص کی زندگی، وہ ماہر سمندریات ہو، ماہر ارضیات ہو، ماہر فلکیات ہو، وہ آپ ڈاکٹر ہیں، یہ شعبہ علم کے رکھنے والے ہیں، میرے رسول وہ ہیں کہ جو پوری کائنات کے لیے معلم کائنات بن کر آئے ہیں۔ ہر انسان دنیا میں سیکھنے کے لیے آتا ہے اور میرے رسول سکھانے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس کی زندگی، 19 برس کی زندگی، اور جو آپ نے بتایا 33 برس، یہ وہ عمر ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا، یعنی شباب بھی اپنے عروج پر ہوں۔ 33 ایئرز اولڈ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہن آپ کی فتح ہونا، کس طرح کہ آپ اس وقت جو جنگ ہونے والی ہے آپ اپنے علم سے اس کو روک دیتے ہیں۔ یہاں ایک میسیج اس زمانے کے اندر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیشہ یہ ایک انداز رہا ہے کہ ہر ایک پروگرام سے ایک میسیج جائے۔ آج 33 سال کے نوجوان کی ڈیوٹی کیا ہے اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کو دیکھ کر؟ وہ 33 سال کی بہن جو اپنے گھر کے اندر موجود ہے، جہاں ایک نند اور بھاوج کا جھگڑا چل رہا ہے، جہاں ایک گھر کے اندر بھی ایک سیاست چل رہی ہے، جہاں حکومت کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے، جہاں اداروں کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے، وہاں ایک 33 سال کا لڑکا اور لڑکی، اس کو میرے رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں محمد بن عبداللہ ہو کر زمانے میں خون کی جو جنگ ہونے والی ہو اس کو روک دیتا ہوں تو تم میرے ماننے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ آج ایک امتی کا کردار یہ ہو، اس کی سچائی، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہودی جا رہے ہیں نوجوان، اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا یہودی بھی ہے، مدینے کے ایسے راستے سے گزرتے ہیں کہ جہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بوڑھا یہودی کہتا ہے لگتا ہے یہاں سے محمد والے نہیں گئے۔ بھائی کیوں؟ نوجوان پوچھنے کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیفوں کو، اب میں آپ بتاؤں، راستوں کی تکلیف کو ہٹا دینا یہ محمدیوں کی نشانی ہے، یہ محمدیوں کا کام ہے۔ اب زندگی میں مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، آزمائش ہو، آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ کر یہود و نصارہ یہ کہے کہ یہ محمد والا ایسا ہے تو خود محمد کیسے ہے؟ آپ کو اپنے انداز کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ جیلسی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، اگر آپ کہیں بات کہیں کرنے کا حق رکھتے ہیں اور نہیں کر رہے تو یہ خیانت ہے۔ میرے نبی نے مجھے سکھا دیا کہ تمہیں امین ہونا ہے، تمہیں سچائی کا دامن تھامنا ہے۔ تو آج کا میسج یہ ہے، جہاں جس بات کا حق ہے وہاں وہ بات کی جائے، یہی صدق ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ہم درخواست کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ فوزیہ خادم موجود ہیں اور ان سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا
آئی محمد مصطفیٰ آئی بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئی بہاروں پر بہار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے کچے سے گھر میں تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئے زمین کو چومنے جنت زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ فوزیہ خادم آپ کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو خصوصی نشریات ہیں میٹرو ون نیوز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں ماہ ربیع الاول کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، اب جو سلسلہ ہے وہ ہے کوئز سیگمنٹ کا، جس میں سوالات کیے جاتے ہیں. مختلف پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جن سے ہم سوالات کریں گے. اسی سیرت کے حصے میں سے سوالات کیے جائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو مکے میں تھی اعلان نبوت سے قبل، اس کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے. بہت سے ایسے بھی سوالات ہیں جو ہماری گفتگو میں جس کے جوابات آپ بھی شاید سن چکے ہوں اور جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی سن چکے ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ تک وہ نالج پہنچانی ہے، چاہے وہ کوئز کے ذریعے ہو، چاہے وہ گفتگو کے ذریعے ہو، یا وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہو. آپ تک سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ نالج آپ تک وہاں پہنچانی ہے. بہرحال ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں اور ان کو میں یہاں بلانا چاہوں گا. شامیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں روسٹرم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا تعارف کرا دیجیے گا. اچھا، میرا نام شامیر حسین ہے اور میں جامعہ ترتیل القرآن رحیمیہ گلشن اقبال کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5 سوالات آپ سے کیے جائیں گے اور پھر جتنے سوالوں کے درست جواب آپ نے دی اس حوالے سے ہم اس کا فیصلہ کریں گے. 3 پارٹیسپینٹس ہمارے اس پروگرام میں آپ کو شامل کر کے. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی جنگ میں حصہ لیا؟ جنگ فجار. جنگ فجار بالکل درست جواب ہے. ایک جواب آپ کا بالکل درست ہوتا ہے. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اس میں آپ کو 3 چوائسز بھی دوں گا. یہ جنگ کن 2 قبائل کے درمیان لڑی گئی تھی؟ چوائس نمبر 1 کنانا اور قیس کے درمیان، چوائس نمبر 2 قریش اور بنو حوازن کے درمیان، چوائس نمبر 3 کنانا اور قریش کے درمیان. قریش اور بنو حوازن کے درمیان. قریش اور بنو حوازن کے درمیان بالکل درست جواب ہے. تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 15 برس. 15 برس بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے جواب آپ نے اب تک درست دیے ہیں. 5 سوال میں آپ سے کروں گا اور اب میں آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ اس جنگ کا، جنگ فجار کا دورانیہ کتنے عرصے پر محیط تھا؟ کتنے عرصے تک یہ جنگ لڑی گئی؟ سوری، مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے 10 سے 15 دن کا عرصہ تھا جب یہ جنگ لڑی گئی. اور اب 5واں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ مطہرہ کے والد فوت ہوئے تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد خویلد جو ہیں وہ اس میں فوت ہو گئے تھے. بالکل درست جواب ہے.
4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں اور یوں 5 میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دے کے آپ کے 20 پوائنٹس ہوتے ہیں. بہت شکریہ, آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. ناظرین, اپنے اس کوئز کے سیگمنٹ کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے اور آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں فرحان پرویز, سر سید یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. فرحان پرویز تشریف لائیں. سر سید یونیورسٹی کے کون سے سال میں آپ پڑھتے ہیں؟ تھرڈ ایئر میں. ٹھیک. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, 5 سوال آپ سے بھی کیے جائیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے معاہدہ امن کے مقابلے میں سرخ اونٹ پیش کیے جاتے تو قبول نہ کرتا. یہ جو حلف الفضول معاہدہ تھا اس کے حوالے سے کہا گیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کروایا. کن کے یہ الفاظ تھے, آپ نے یہ بتانا ہے مجھے. عبداللہ بن جدان. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. یہ جو الفاظ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور آسان سوال ہے. مجھے بتائیے گا امن کی خاطر جو معاہدہ کیا گیا تھا اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ عبداللہ بن جدان. نہیں, مجھے افسوس ہے, میں نے معاہدے کا نام پوچھا ہے. معاہدے کا نام آپ نے غلط بتایا ہے. صحیح جواب ہے معاہدہ حلف الفضول. تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ جو معاہدہ حلف الفضول تھا اسے معاہدہ, آپ میرا سوال پہلے سنیے گا, اسے معاہدہ حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آتا آپ کو, مجھے افسوس ہے. تیسرے سوال کا آپ جواب نہیں دے پائے. معاہدہ والے جو اشخاص ہیں ان کی فضیلت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرایا, اس وجہ سے اسے حلف الفضول, حلف لینا جسے کہتے ہیں, حلف الفضول کہا جاتا ہے. آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہوں گا, اس معاہدے میں کیا خاص بات تھی؟ آپ کو میں اس کے جو آپشنز ہیں وہ بھی دینا چاہوں گا کہ دونوں طرف کا خون بہا ادا کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا, یا ایک دوسرے سے تاوان جنگ لینا, یا صرف امن قائم کرنا. ان تینوں میں سے کون سی؟ صرف امن. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. دونوں طرف کا خون بہا ادا کرنا یہ اس کی سب سے اہم جو شق تھی وہ تھی. اچھا, اب آپ سے میں 5واں اور آخری سوال کرنا چاہوں گا, اور وہی سوال یہ ہے کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ ریپیٹ کر دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی جس وقت ان کی میں عمر پوچھ رہا ہوں کتنی تھی جب مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی. ابھی اگر گفتگو آپ نے سنی ہو تو نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 35 برس کی عمر تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی. بہرحال کوشش آپ نے ضرور کی, ہمیں افسوس ہے لیکن آپ کا جواب تو درست نہیں ہو سکے. آپ تشریف رکھیں. ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ آج کے ہیں اور میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا. محمد باقر ہیں, سر سید یونیورسٹی سے ان کا بھی تعلق ہے. محمد باقر تشریف لائیں. جی, سر سید یونیورسٹی کی کون سے سال میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تھرڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک جی. محمد باقر, پہلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, آسان سوال ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو اس کی چھت کے لیے لکڑی کہاں سے حاصل کی گئی تھی؟ جزیرہ نما عرب ہے تو اس سے تھوڑا سا آپ کو. ٹوٹے ہوئے جہازوں سے بالکل درست جواب ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہوتا ہے. دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ معمار خانہ کعبہ, یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے جو معمار بلائے گئے تھے ان کا جو معمار بلایا گیا تھا اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ روم سے. ملک روم سے بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال بھی آپ کا بالکل درست ہوتا ہے. اب آپ سے میں تیسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو حجر اسود کے نصب کرنے کا جو معاملہ تھا, یہ اس جھگڑے کا جو فیصلہ تھا وہ کس نے کرایا تھا؟ یعنی یہی کہ جو شخص داخل ہوگا وہ تنصیب کرے گا حجر اسود کی یا فیصلہ کرے گا, یہ کس نے کروایا تھا؟ حضور پاک صاحب. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. امیہ بن مغیرہ نے یہ فیصلہ کرایا تھا. 3 سوالات آپ سے ہو چکے ہیں اور اب میں آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہوں گا کہ تعمیر کعبہ کے دوران عرب کے سرداروں میں کس بات پر سب سے زیادہ جھگڑا ہوا تھا؟ حجر اسود. حجر اسود نصب کرنے پر جھگڑا ہوا تھا. بالکل درست جواب ہے اور 3 سوالوں کے جواب آپ درست دے چکے ہیں.
اس سے پہلے شامیر حسین کے 4 سوالوں کے جواب درست ہوئے تھے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور اگر آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا تو یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, ورنہ شامیر حسین جو ہیں وہ ہمارے آج کے اس مقابلے کے فاتح ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. سرداران عرب نے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد حرام میں, تو جب وہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کس نام سے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جی, کس نام سے پکارا تھا حضور. جی؟ ابھی ہم نے سارا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, وہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے پکارا تھا؟ لقب کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. امین کہہ کے پکارا گیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں. بہرحال ہمیں افسوس ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس مقابلے کو جیت نہیں سکے. بہرحال آپ تشریف رکھیں. ہم یہاں بلانا چاہیں گے شامیر حسین کو کہ وہ تشریف لائیں, اور پہلے نمبر پہ آئے ہیں شامیر حسین. آپ کو یہ جو گفٹ ہے یہ دیا جا رہا ہے میٹرو ون نیوز کی جانب سے, اور سیکنڈ نمبر پہ آپ آئیں, آپ بھی آ جائیں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد باقر. محمد باقر, آپ کو بھی میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. بیٹھیں, تشریف رکھیں. ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ, کوئز سیگمنٹ جو ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, لیکن یہاں بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے سی ای او ہیں عامر مسعود شیخ صاحب, جنہوں نے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کی ہے, اور شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو شکیل مدنی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا درخواست کرنا شکیل مدنی صاحب سے کہ ایک جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, یعنی ان کے الفاظ اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. یہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی فرمائش ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے کی گئی. میں درخواست کروں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام سب انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو
کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے پیشواؤں کے جو پیشوا ہیں ایک لقب جن کا صدر الورا ہے ناکام ہے جن کی عقدہ کشائی نام بھی جن کا خیر الورا ہے ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات جو پیش کی جا رہی ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اب ہم اس اپنی نشریات کے آج کی نشریات کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں جن سے ہم آج کی یہ جو ہماری نشریات تھیں ان میں جو موضوع جس پر بات کی گئی گفتگو کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت صادق اور امین کے اس پہ ہم ایک فائنل میسج لینا چاہیں گے. سر کیا پیغام دیں گے ناظرین کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا کچھ پانی بچا ہوا ہے شعب الایمان کی حدیث ہے جی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پانی کو لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مسلنا شروع کر دیتے ہیں. ہر ایک صحابی کی خواہش ہے کہ نبی کے بچے ہوئے پانی کو بطور تبرک اپنے چہرے پہ مل لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز عمل دیکھ رہے ہیں. پوچھا یہ تم نے کیوں کیا؟ فرمایا ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے. یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے؟ آج کے نوجوان کو ینگسٹر کو ایک میسج میرے نبی آپ کو دے رہے ہیں. وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول آپ سے محبت کرے؟ تو نبی نے کہا کہ سچائی کو تھامے رکھو اور خیانت سے بچو, امانت داری کرو, امین بن جاؤ, صادق اور امین بن جاؤ. ہر جگہ ہر لمحہ ہر آن آپ کی زبان سے سچ نکلے
اور آپ جھوٹ سے بچ جائیں. ایک اللہ کے ولی تھے, وہ جو دعا مانگتے تھے اللہ وہ دعا قبول فرماتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں, آپ کا کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا؟ وہ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, اللہ نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے, تکلیف میں ہے, آزمائش میں. اچھا یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ سے شکیل بھائی, آپ سے, شفا اللہ کی جانب سے, لاتا کون ہے؟ فرشتے. رزق دینے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ. کس کا ذریعہ؟ فرشتے. بالکل. سکون دینے والا اللہ کی ذات, بھیجتا کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے. برکت دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی. لاتا کون ہے؟ فرشتے لاتے ہیں. فرشتے. تو برکت, سکون, آپ کے دل میں تمام چیزیں لاتے فرشتے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں رسول کی حدیث کے مطابق فرشتہ آپ سے 1 میل دور ہو جاتا ہے, تو مطلب رزق کو بھی آپ دور کرتے ہیں, برکت کو بھی آپ دور کرتے ہیں, اور دل میں بے چینی کو بھی آپ دور کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل میں چین آ جائے تو آمنہ کے لال کو لے آئیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین یہاں یہ اس واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت فرما رہے, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہجرت کی گئی. اور یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں, پہرا لگا کر آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت بھی کفار مکہ کی امانتیں موجود ہیں اور آپ صادق اور امین ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ وہ امانتیں لوٹائے بغیر جو ہے نا ہجرت کر جاتے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر دراز کیا اور یہ حکم فرمایا کہ صبح کے وقت یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کر پھر مدینہ جو ہے نا وہ تشریف لانا. بڑی بات ہے ناظرین, آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم نے یہی میسج دینے کی کوشش کی. بہرحال اب میں درخواست کرنا چاہوں گا, قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل بھی انہوں نے جو ہے ایک نعت پیش کی تھی لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی. بڑی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تنم فرسودہ جاں پارا. بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں, آپ سے درخواست کرتا ہوں. فرسودہ جاں پارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم بج بجدا زعسیاں یا رسول اللہ چوسوے یا رسول
شفاعت را کشائی گنہگارا کشائی گنہگارا مکن میں ہے روح میں جا میرا درا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. نور الدین عبد الرحمن جامی کا لکھا ہوا یہ کلام جو کہ فارسی زبان میں تھا پیش کیا گیا. اسی کے ساتھ ٹرانسلیشن کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.